بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، مسئلہ تقلید ایک اہم مسئلہ ہے کہ جس کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ مسئلہ تقلید کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ تقلید کہتے کسے ہیں، تقلید ہے کیا چیز، تقلید کس چیز کا نام ہے۔ اس کے بعد بات یہاں پر ٹھہرتی ہے کہ تقلید کس مرحلے میں کرنا چاہیے، کہاں تقلید کرنا چاہیے، کہاں تقلید نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے مرحلہ تقلید کا ہے کہ تقلید کہتے کسے ہیں۔ تقلید یعنی کسی کی پیروی کرنا، کسی کی اتباع کرنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ یہ ہماری فطرت میں ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان فطرتاً تقلید کرتا ہے، فطری اعتبار سے وہ تقلید کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا بچپنا ہو یا جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، ہر مرحلے میں اس کو ہر کام کے لیے، ہر بات کے لیے، ہر مرحلے میں، ہر قدم پر اس کو تقلید سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر کے بتائے ہوئے راستے پر وہ عمل کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، اس کی بات کو فالو کرتا ہے۔ یہ ڈاکٹر کی تقلید ہوئی۔ یعنی انسان کی فطرت میں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک تقلید اس کی فطرت میں داخل ہے، وہ تقلید کرتا ہے۔ لہذا تقلید سے چھٹکارا نہیں ہے۔ لہذا ہمیں بھی تقلید کے موضوع کو، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ تقلید کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے۔ ہمیں جہاں تقلید نہیں کرنا ہوتی ہے وہاں ہم تقلید کرتے ہیں، اور جہاں تقلید کرنا ہوتی ہے وہاں پر ہم تقلید نہیں کرتے۔ مثلاً تقلید کہاں کرنا چاہیے؟ تقلید فروع دین میں کرنا چاہیے۔ تقلید کہاں نہیں کرنا چاہیے؟ تقلید اصول دین میں نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جہاں تقلید نہیں کرنا چاہیے وہاں ہم تقلید کرتے ہیں۔ خدا کو ماننے کے سلسلے میں تقلید کی مذمت کی گئی ہے، خدا کو ایک ماننے کے سلسلے میں تقلید کی مذمت کی گئی ہے، اصول دین کے سلسلے میں تقلید کی مذمت کی گئی ہے۔ وہاں پر تقلید کو منع کیا گیا ہے، وہاں پر ہم تقلید کرتے ہیں، بلکہ وہاں کہا گیا ہے، اصول دین میں کہا گیا ہے، خدا کو ماننے کے سلسلے میں کہا گیا ہے، خدا کو ایک ماننے کے سلسلے میں کہا گیا ہے، خدا کی معرفت کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ یہاں پر آپ کو تقلید نہیں کرنا ہے، بلکہ عقلی دلائل سے خدا کو قبول کرنا ہے۔ خدا ہے تو کیوں ہے؟ خدا کا وجود کس دلیل سے ثابت ہے، کس دلیل سے ثابت نہیں ہے؟ ہمارے پاس خدا کو وجود کے لیے دلیل ہونا چاہیے، ہم دلیل سے مانگیں۔ یہاں پر ہم تقلید کرتے ہیں، خدا کو ماننے میں، اصول دین میں تقلید کرتے ہیں۔ ایسے تقلید کی مذمت کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور سے کہا گیا ہے کہ اس امر میں تقلید کی مذمت کی گئی ہے۔ ہاں یہ چیز ہے کہ انہوں نے جو راستہ بتایا ہے، بزرگان نے جو راستہ بتایا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے جو راستہ بتایا ہے، وہ ہمارے لیے مشرع راہ ہے۔ ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی عقلی دلیل سے خدا کو ماننا پڑے گا، اپنی عقلی دلیل سے خدا کے وجود کا اقرار کرنا پڑے گا۔
اگر ہم اپنی عقلی دلیل سے خدا کے وجود کا اقرار نہیں کرتے بلکہ آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں تو ایسی تقلید کی مذمت کی گئی ہے۔ ایسی تقلید وہاں تقلید کی مذمت نہیں کی گئی ہے جہاں ہمارے احکامات سے متعلق ہے، جہاں فروع دین ہیں، جہاں احکامات ہیں۔ جب ہم نے خدا کو مان لیا، اسلام کو مان لیا، اب بات آتی ہے اس کے احکامات پر عمل کرنے کی، تو اس کے احکامات پر عمل کرنے کے سلسلے میں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں پر مجتہد جامع الشرائط کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ مجتہد جامع الشرائط یعنی وہ مجتہد جس کے اندر وہ شرائط پائے جاتے ہوں کہ جو قرآن و احادیث سے ثابت ہیں، لہٰذا جب وہ شرائط پائے جائیں گے اس میں، تو جس میں یہ شرائط پائے جاتے ہوں اس کی تقلید کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ لہٰذا تقلید کے لغوی معنی ہے پیروی کرنا، اتباع کرنا، لیکن اگر ہم اس کو فقہی اصطلاح میں کہیں یعنی مجتہد جامع الشرائط کے احکام اور فتووں پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ جو بھی مجتہد جامع الشرائط ہے، جو ہمیں حکم دیتا ہے، جو ہمیں فتویٰ دیتا ہے، اس کے فتوے کے مطابق عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ لہٰذا ہمیں تقلید کہاں کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تقلید اصول دین میں نہیں ہے، تقلید فروع دین میں ہے، اور فروع دین میں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ جو مجتہد جامع الشرائط ہے، جس میں تمام شرائط پائے جاتے ہیں، اس کے فتوے اور حکم کے مطابق عمل کرنا، یہ تقلید ہے۔ لہٰذا ہم اس موضوع پر ہم کو بہت غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ آگے بھی تقلید کے سلسلے میں کہ جو مجتہد جامع الشرائط کے کیا شرائط ہیں، احادیث کے اعتبار سے اس میں کیا شرائط پائے جاتے ہیں، اور تقلید کس کی کرنا چاہیے، کس کی نہیں کرنا چاہیے۔